حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری آج کا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور دوسری یہ تقریر ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے بعنوان اجر رسالت اور بمناسبت شہادت معصوم عالمین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، یعنی ایام عزائے فاطمیہ، جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اور منانی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اجر رسالت ہے۔ عزاداری ہو، ماتم ہو، مجلس ہو، جلوس ہو، علم ہو، تعزیہ ہو، یہ سب قرآن مجید کی روشنی میں شعار اللہ ہے، شعار الہی ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا منانے والا اللہ رسول اور امام سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے چونکہ عنوان ہے اجر رسالت، تو قرآن مجید نے اجر رسالت پر باقاعدہ جو آیت پیش کی ہے، آیہ مودت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، انہیں رسول کی تمام محنت اور مشقت کی جو اجرت ہے وہ ان کے قرابت دار اہل بیت کی مودت ہے، محبت ہے۔ لیکن آج 1400 سال ہو گئے، کیا اگر انصاف کی بات یہ ہے، سوال کیا جائے، پوچھا جائے، کیا ہم نے، آپ نے، تمام مسلمانوں نے صحیح ڈھنگ سے اجر رسالت ادا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آج دوسری تقریر میں یہ کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ آگے ہماری اور گفتگو ہوگی اور بہت کچھ آپ حضرات کی خدمت میں باتیں سامنے آئے گی، لیکن اتنا عرض کرنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایک سوال ہے، دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مثلا سب سے بڑی نیکی اگر کوئی کہہ دے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو کیا اس کا جواب صحیح ہے؟ دنیا میں مثلا عبادت میں افضل عبادت نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی نیکی اگر نماز ہے تو بھی نماز کے بعد کچھ کرنا باقی ہے، زندگی ہے، حیات ہے، بیوی ہے، بچے ہے، سب کچھ ہے، ابھی تو روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے۔ اگر روزہ ہے تو ابھی نماز پڑھنی ہے، اگر حج ہے تو ابھی روزہ رکھنا ہے، اگر چیریٹی ہے، صدقہ خیرات ہے، تو ابھی دوسری عبادت اور نیکی باقی ہے۔ یعنی جتنی نیکیاں ہیں، چاہے وہ جس شکل میں نیکی ہو، جس صورت میں نیکی ہو، عبادت کی شکل میں ہو، معاملات کی شکل میں ہو، رحم کی شکل میں ہو، بڑوں کے احترام کی شکل میں ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی الہی میں، تقوی اختیار کرنے میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ، سرکشی اور نافرمانی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جتنی نیکیاں ہیں، جو بھی نیک کام ہے، جس کو عربی میں بر کہا گیا، نیکی، تعاونوا علی البر والتقوی، بر مانے نیکی، تو جتنی نیکیاں ہیں چاہے جس صورت میں ہو، چاہے ایک نابینا کو راستہ بتانا ہو، راستے سے ایک بنانا یا کیلے کا چھلکا اٹھا دینا ہو، یا کسی کو راستہ پار کرانا ہو، پھر کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بہرے کو لباس عطا کرنا، بے مکان کو مکان دے دینا، کسی محتاج کی محتاجی دور کرنا، سائل اور فقیر کی مدد کر دینا، یا عبادت کی شکل میں کثرت نماز، روزہ، حج، عمرہ، زیارت، یہ تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی جو ہے راہ خدا میں شہادت، اپنی جان کا نذرانہ، راہ خدا میں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، شہید ہونا، شہادت، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت، شہید ہونا وہ نیکی ہے کہ جس کے پاس، اس انسان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی۔
نماز پڑھی تو ابھی جان ہے، روزہ رکھا تو ابھی جان ہے، کوئی بھی نیکی کیا دنیا کی بڑی سے بڑی تو بھی حیات ہے، زندگی ہے، جان ہے، وجود باقی ہے۔ لیکن شہادت سب سے بڑی نیکی ہے، شہید ہونا راہ خدا میں، کہ اب اس کے پاس بچائی کیا ہے جو وہ کچھ دے گا اللہ کے پاس، اس لیے کہ اس نے جان دے دیا۔ تو اگر شہادت سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ ثابت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو شہادت میں وہ نیکی پھر کتنی بڑی ہے۔ اسی کے ایک شہید ہو کر شہادت پیش کر کے ایک بڑی نیکی کا حامل بن سکتا ہے، تب اس کے پاس کچھ بچا نہیں۔ لیکن میں شہید ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، آپ نے یا کسی شہید نے میدان شہادت میں شہادت پیش کی، میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں، لیکن ابھی اس کی بیوی ہے، بیٹے ہیں زندہ، بھائی ہے، دولت ہے، مال ہے، وطن میں ہے، سب چیز ہے مثلا، تو پھر یہ نیکی شہادت سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ہستی، وہ ہستیاں، وہ بندہ کس قدر نیکی کی بلند منزل پر ہے، جو شہید بھی ہو، وطن بھی چھوڑ دے، بیٹوں کی بھی قربانی دے، اولاد کی بھی قربانی دے، بھائی کی بھی قربانی دے، مال کی بھی قربانی دے، احباب کی دے، ساتھیوں کی دے، دوست کی دے، احباب کی دے، وہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ اب پھر سوچئے انہیں سب سے بڑی نیکی اگر شہادت ہے، پھر اس شہادت میں یہ نیکی کہ جان، مال، آل، اولاد سب کی قربانی دے دے، کچھ بچا ہی نہیں، صرف اپنی جان کو قربان نہیں کیا، شہید نہیں ہوا ہے، بھائی کو بھی شہید، بہن بھی شہیدہ، بچے بھی شہید، بھانجے بھی، بھتیجے بھی۔ تو اب دیکھیے سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ شہادت ہے، اور پھر ایسی شہادت جس کے ساتھ اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، ہر طریقے کی قربانی، اور پھر اس قربانی میں ایک فرد نہیں، پورا خاندان، مولا علی شہید، شہزادی فاطمہ شہیدہ، مولا حسن شہید، مولا حسین شہید، یعنی پیغمبر اسلام سے لے کر 11ویں امام تک اہل بیت اطہار، خاندان اہل بیت میں سب کے سب شہید ہیں۔ انہیں سب سے بڑی نیکی کے حامل اگر آدم سے خاتم تک کوئی گھرانہ ہے تو یہ خاندان وہی آل رسول اہل بیت اطہار ہے، جن کے پاس سب سے بڑی نیکی ہے شہادت، اور شہادت بھی ایسی کہ ہر رشتہ جام شہادت پی چکا ہے، ہر فرد شہادت کے زمرے میں شامل ہے، انہیں سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک یہ اجر رسالت کو سمجھنا ہے، یہ صرف اشارے ہیں، یہ پوائنٹ ہے جو عقل مند کے لیے کافی ہے۔ آپ 1,24,000 انبیاء دیکھ لیں، کتنے نبی شہید ہیں، کتنے پیغمبر شہید ہیں، سوچئے ایک نبی شہید ہے تو اس کا بیٹا شہید نہیں ہے، اس کا بھائی شہید نہیں ہے، اس کی ماں شہیدہ نہیں ہے، اس کے اور رشتہ دار شہید نہیں، ساتھی شہید نہیں ہے۔ مثلا تاریخ دیکھ لیں آپ، دنیا میں جتنے بھی شہید ہیں، باقی خاندان زندہ ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جس کا بچہ ہر فرد جام شہادت پی چکا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اب ایک نقطہ یہ دیتا ہوں کہ یہ اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت علی و فاطمہ، حسن اور حسین، بقیہ امام اور ائمہ معصومین، کل اہل بیت اطہار سے محبت و مودت، تمسک، ان کے در کی غلامی، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت، یہ اجر رسالت ہے۔ جلدی میں سمجھا رہا ہوں، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، یہ پورا خانوادہ اہل بیت اطہار، خاندان رسالت، خاندان وہی سب کے سب شہید، سب کے سب شہید۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ان کا چچا حمزہ شہید، جناب جعفر شہید، جناب مسلم ابن عقیل چچا زاد بھائی شہید، مسلم کے دونوں بچے شہید، امام حسین کے ساتھی اصحاب، بچپن کا دوست بیٹا علی اکبر، بھائی عباس، ابوالفضل عباس، بھانجے اون محمد، بھتیجا قاسم، جناب سکینہ، سلسلہ دیکھیے، ہر امام شہید، یہاں تک کہ روایت میں کہ امام کا ظہور ہوگا، آخری امام، بعد میں وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوں گے، اس لیے کہ روایت میں جملہ ہے سید سجاد کی شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہماری میراث ہے۔ لیکن ایک نقطے کی بات دیتا ہوں، ان کی عظمت اور فضیلت کے لیے میں اپنی فکر سے، اپنی تھنکنگ اور سوچ سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کیا اندازہ لگا، یہ پیغمبر اسلام کی وہ مشہور حدیث جو تمام شیعہ سنی علماء کی زبان پر ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ تو جو زندگی بھر ان سے محبت کر کے موت کے آغوش میں سو جائے، جو ان سے محبت اور مودت کر کے اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی موت نہیں، شہادت ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
تو جب ان کی محبت پر مرنا شہادت کا درجہ رکھتی ہے تو خود ان کی شہادت کیا مقام رکھتی ہو؟ جب علی کی محبت پر مرنے والا شہید ہے، جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت پر مرنے والا شہید ہے، جب اہل بیت اطہار 14 معصومین 12 امام آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرنے والا شہید ہے، ان کی محبت کی بنا پر ہمیں آپ کو شہادت کا درجہ ہے موت کی شکل میں، تو خود ان ہستیوں کی شہادت کیا درجہ رکھتی ہے؟ تو اب اندازہ لگائیے پھر علی کی شہادت، فاطمہ کی شہادت، حسن حسین کی شہادت، ائمہ معصومین کی شہادت، تو سب سے بڑی جو نیکی ہے کائنات کی وہ اسی در کے اوپر نظر آتی ہے کہ اس در، اس خاندان کے علاوہ اتنی بڑی نیکی کسی خاندان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک طالب علم کا دعویٰ، ایک چیلنج ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، چیریٹی کرنا، کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، روزی روٹی کمانا، رات بھر جاگ کے زحمت اٹھا کے اسٹڈی کر کے اسٹوڈنٹ بن کے، طالب علم عالم بن کے مطالعہ کر کے، جتنی زحمتیں اٹھانا ہے اٹھا لیجیے۔ لیکن جلدی میں دے رہا ہوں آج کی دوسری تقریر میں، جیسا سب سے بڑی نیکی شہادت ہے، ایسے سب دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی آپ کی ہدایت اور اصلاح کرنا، اپنے آپ کو صحیح بنانا جس سے ہماری آخرت بخیر، سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ دوسرے کو نماز کے لیے ٹوکنا آسان ہے، دوسرے کو وضو کر کے سونے کے لیے کہنا آسان ہے، دوسرے کو میدان جہاد کی ترغیب دینا آسان ہے، دوسرے کو یا عورتوں کو پردے کا کہنا آسان ہے۔ مثلا کسی بھی نیک کام میں، اچھے کام میں امر بالمعروف کرنا آسان ہے، دوسرے کو عیوب پر، نقائص اور کمیوں پر ٹوکنا اور نگاہ رکھنا آسان ہے۔ لیکن سب سے مشکل کام خدا کی قسم اگر دنیا میں ہے تو خود اپنی اصلاح، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو پرفیکٹ اور صحیح بنانا، ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے، اسلام سے، اللہ، رسول، امام کا محبوب۔ یہ 2 پوائنٹ ہے آج کی تقریر میں اجر رسالت اس ٹاپک کی روشنی میں کہ سب سے بڑی نیکی شہادت ہے، اور سب سے مشکل کام دوسروں کی اصلاح نہیں ہے، دوسروں کو دعوت عمل دینا نہیں ہے، بلکہ خود عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا صحیح بندہ بنانا اور اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔